چھٹے امام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے تعلق رکھتا ہے، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، تقوی کو اپنائے. اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے عمل میں پے در پے اپنی اصلاح کی اور نیک عمل انجام دیا، اسی شخص کا تعلق ہمارے قبیلے سے. سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، حدیث ہے امام. مولا نے تین چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے سے، ہمارے قبیلے سے. پھر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی عمل میں اصلاح پیدا کی، اپنے عمل کو بہتر بنایا، اس کا تعلق ہم سے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان کہ جو صرف دعوی محبت کرتا ہے لیکن عمل سے خالی، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. امام کے قبیلے کا سے اگر تعلق بڑھانا ہے تو پھر عمل خیر کرنا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے. اور ایک واحد ایسی چیز ہے جو امام فرماتے ہیں کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے. آپ امام کی اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے لفظ تقوی کو سمجھ لیے، جو اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. تقوی کیسے اختیار کریں، تقوی کے کیا معنی ہیں؟ سب سے چھوٹا اور آسان لفظ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تقوی یعنی واجبات کو بجا لاتے رہیں اور ہر محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ انسان محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے لیکن یہ شور کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو محرمات سے محفوظ رکھا ہے، لیکن پھر بھی گناہوں میں ملوث ہے. اب چاہے وہ عمل کے ذریعے سے کہے، ہاتھوں کے ذریعے سے کرے، آنکھوں کے ذریعے سے کہے، یا پھر زبان کے ذریعے سے کرے. اب کہیں کہ بھائی میں نے تو کسی غیر چیز کے ہاتھ کا تو کچھ کھایا نہیں ہے، میں کسی ایسے جگہ پر تو نہیں بیٹھا جہاں امام ناراض ہو جائے، میں کسی ایسے جگہ پر تو نہیں گیا جہاں امام ناراض ہو جائے، میں فقط اسی پر عمل کر رہا ہوں کہ جتنا امام بتاتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. تو آپ نے تقوی کے معنی یہ لیے کہ بس محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور واجبات کو بجا لانا ہے. یہی آپ نے اس میں تقوی کے معنی کو سمجھا. لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے تقوی کو معنی کو سمجھتے. ایک سلوات پڑھے بھائی محمد. تقوی کا صرف حقیقی معنی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تقوی کا حقیقی معنی یہ کہ امام کے راستے پر گامزن رہیے. امام کا جو طریقہ ہے، جو امام نے جس راستے کو بتایا ہے اسی راستے پر چلیے. تقوی کا بہترین معنی ہے. اب آپ آئیے دیکھیں امام نے کن کن راستوں کو بیان کیا. آپ جائیے تاریخوں میں آپ کو مل جائے گا. لیکن چونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے، میں آپ کو بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی تو آپ کے لیے بہت بہترین غذا ہے جنت میں، اور جنت بہرحال آپ کی بشارت ہے، اور ہر ایک قدم پر آپ کے لیے ثواب ہے اگر آپ نیک عمل انجام دے رہے ہیں. لیکن پہلی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی اگر آپ برائی کی تو آپ کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بہت مشکل عذاب ہے. آیت اللہ دست غیب شرازی سے کسی نے پوچھا کہ آقا آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، گناہوں کو بالکل اتنے یعنی گناہوں کو مرتب کیا نا انہوں نے، گناہوں کی قسمیں بتائیے، انسان کیسے کیسے گناہ کرتا ہے. آقا یہ تو بتائیے کہ سب سے سخت اور ڈیفیکلٹ گناہ آپ کو کیا لگا، بہت مشکل گناہ آپ کو کیا لگا؟ آیت اللہ دست غیب شرازی نے فرمایا کہ سب سے مشکل گناہ مجھے زنا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ زنا. فرماتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا آخرت میں؟ فرماتے ہیں کہ جب روز محشر جو زانی ہے نا، جب وہ پہنچے گا نا تو اہل جہنم اس زانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اہل جہنم اس زانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کیسا گناہ؟ کہتے ہیں جب وہ داخل ہوگا نا محشر میں تو اس کے اعضائے تناسل سے جو شرمگاہ ہے اس سے ایک رطوبت خارج ہو، اور اس رطوبت کے بارے میں آیت اللہ دست غیب شرازی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے سوئی کے برابر کا قطرہ اگر اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا اس کی بدبو سے مر جائیں گے. اتنا سخت گناہ ہے. جب وہ کتاب لکھ رہے تھے نا تو انہوں نے یہ بیان کیا، ایک نقل کیا. سلوات پڑھے محمد. بہت سخت گناہ ہے زنا کا، بہت سخت گناہ ہے. خدا آیت اللہ دست غیب شرازی کی باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے. وإلا اور بھی دیگر گناہ ہیں لیکن یہ بہت سخت گناہ ہے. اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں اس طرف نہ جاؤں چونکہ موضوع سے الگ ہے، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آپ جتنا برائی کرتے رہتے ہیں یہ امام کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. چونکہ جو حدیث میں نے بتایا آپ کو، امام کے قبیلے سے تعلق آپ کا کب ہوگا؟ جب آپ تقوی اختیار کریں.
اور اگر تقوی کے بغیر آپ ہوں گے تو اس کے معنی ہے کہ امام کے قبیلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے ہر عاشق چاہتا ہے کہ اپنے معشوق کو راضی کر لے, ہر محب چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کر لے. اب مجھے بتائیں کہ دنیا کا تقاضا نہیں ہے کہ ہمارا امام ہم سے چاہ کچھ رہا ہے, ہم کر کچھ اور رہے ہیں. ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محبت چاہتا ہے, اور محبت خالص چاہتا ہے, نہ کہ اس میں ملاوٹ ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت کرتے ہو خالص محبت رکھو. چھٹے امام کا زمانہ ہے, کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا, جلدی جلدی حدیث چونکہ باتیں اب تک پہنچانی, آنے کے بعد کہتے ہیں مولا فلاں انسان فلاں جگہ پہ ممبروں پہ بیٹھتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے, آپ کی حدیثوں کو بیان کرتا ہے, لیکن مولا ہم نے یہ چیز دیکھا عمل سے خالی ہے. ہم اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بہرحال بات ہو رہی ہے, عمل سے خالی ہے, تو مولا کیا ہمیں اس کی گفتگو کو سننا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں, سنیے گا توجہ کے ساتھ, امام فرماتے ہیں سنو, انہی چیزوں کو سنو کہ جو چیزیں ہم نے کہی ہے, لیکن خبردار ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا, ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا. کا ان کا عالم روز محشر میں ایسا ہوگا کہ یہ خود تو دوسروں کو جنت تک پہنچا دیں گے, لیکن اپنے حساب و کتاب میں خود ہی پریشان رہیں گے, الجھے ہوئے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہماری محبت کا تو دم بھرتے تھے, لیکن جو رستہ ہم نے بتایا تھا اس رستے میں نہیں چلتے تھے. ہم اور آپ کرتے تو یہی ہے کہ بھائی دوسروں کو تو بتاتے ہی یہ نیکی ہے, لیکن ہم اس نیکی کی طرف نہیں چلتے. لہذا ہمارا بھی حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. 7 چوکی سمجھ لیجئے, جو ہوتی ہے عام طور سے بارڈر ختم ہوتا ہے تو چوکی بنی ہوتی ہے. جنت یعنی پولیس راز سے جب آپ گزریں گے نا, تو پولیس راز سے گزرنے تک جنت تک پہنچنے کے لیے 7 چوکیاں آپ کو پار کرنی ہیں. 7 چوکیاں آپ کو پار کرنی ہے. کسی اور موقع پر یہ 7 چوکیاں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, اور بڑا سخت ہے. آخری والا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے, اور وہاں بات حقوق الناس کی آتی ہے جو بڑا مشکل مرحلہ ہے. بہرحال کسی اور موقع میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. پھر امام فرماتے ہیں, اس کے بعد سوال ہوتا ہے, حدیث ہوتی, بہت طویل حدیث ہے, خاص کر جملہ لے رہا ہوں. پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے, مولا کیا آپ کے چاہنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یقیناً کر سکتا ہے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے, اور یقیناً اس کی طینت میں ترک اولا ہے, دوسری چیزیں ہیں, اور بھی غیبتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن امام رونے لگے. چھٹے امام سے حدیث, امام رونے لگے, اور امام فرماتے, سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. آپ سوچتے ہیں نا ہم نے ایک چھوٹا سا گناہ کر دیا, بعد میں استغفار ہو جائے گی, معافی مل جائے گی, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیے کہ امام ہمارے یعنی ہمارے اس عمل سے کیسے امام ریئیکشن دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں تم اگر گناہ کرتے ہو, اوروں کا گناہ اور تمہارے گناہ میں فرق یہ کہ اور گناہ کرتا ہے تو اس کا صرف گناہ لکھا جاتا ہے, اور اگر گناہ کرتا ہے, آپ جیسے شان علی اہل بیت کے چاہنے والے, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. امام فرماتے ہیں اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا صرف اور صرف گناہ لکھا جاتا ہے, لیکن تم جب گناہ کرتے ہو تو گناہ تر لکھا جاتا ہے, یعنی شدت کے ساتھ گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن ایک بینیفٹ امام نے آپ کو بھی دیا. امام فرماتے ہیں اوروں کے نیک عمل میں اور تمہارے نیک عمل میں بڑا فرق ہے. تو گناہ کی بات چل رہی تھی کہ بھائی جب تم گناہ کرتے ہو تو اوروں کا گناہ, لیکن تمہارا گناہ تر لکھا جاتا ہے. یعنی امام کے دل کو بڑا تکلیف دیتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو لوگوں کی عام نیکی تمہاری نیکی بہترین طریقے سے لکھی جاتی ہے. لوگوں کی نیکی لکھی جاتی ہے, لیکن تمہاری نیکی بہترین طریقے سے لکھاتی ہے. یعنی اس کے معنی یہ کہ اگر آپ کار خیر کی طرف قدم بھی بڑھا رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں, امام آپ سے راضی و خوشنود ہے, اور امام کے نزدیک یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے, جیسے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. صلوات علی محمد. تو آپ کا ہر اچھا عمل اور ہر برا عمل امام کے نظروں کے سامنے ہے. لیکن وہی بات قرآن والی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیک عمل بھی انجام دیا ہے اور برا عمل بھی انجام دیا. نتیجہ کیسا ہوگا؟ نتیجہ کیسا ہوگا؟ سید قاضی سعید قمی اپنی کتاب اربعین میں شیخ بہائی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. بہت ہی بڑا مشہور و معروف واقعہ, شاید آپ نے کسی بزم میں یہ واقعہ سنا ہو, لیکن میں جلدی آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں چونکہ اس سے متصل. شیخ بھائی سے واقعہ نقل کہتے ہیں کہ وادی السلام میں اصفہان کی قبرستان میں میرا دوست رہا کرتا تھا.
اور اس کا کام یہ تھا کہ قبرستان میں قبروں کو کھودتا تھا. عام طور سے دیکھا ہمارے لیے ابھی تو بہرحال وہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے تو کوئی بھی جا کے اگر جس کو کھودنا اچھے طریقے سے آتا ہے وہ قبر کھود دیتا ہے. پہلے مخصوص لوگوں کو رکھا جاتا ہے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو قبر ہمارے کولکاتہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, ان کو خاص لوگوں کو رکھا گیا, گھر دیا گیا, اندر بنا دیا گیا. ان کا کام یہ کہ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھے, جب میت آتی ہے بیٹھ کے قرآن پڑھے, اور قبر کو پہلے سے کھود کے رکھے, ساری چیزیں وہ تیار کر رکھے. ان کو قوم کی طرف سے یا یوں کہہ دیں ان کی کمیٹی کی طرف سے ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے, ان کو رہنے کے لیے گھر دیا جاتا ہے. اصفہان میں ان کا دوست آ کرتا تھا, ایسے ہی رہتا. تو شیخ بھائی کہتے ہیں میں اکثر و بیشتر ملنے جایا کرتا تھا اس سے. سنیے گا کہ آپ کا اعمال اچھا ہو اور آپ کا اعمال اگر برا ہو تو نتیجہ دنیا میں بھی دیکھے اور آخرت میں بھی کیا ہے. شیخ بھائی کہتے ہیں میں روزانہ اس سے ملنے جاتا تھا. میں جا رہا تھا, ایک مرتبہ پھر گیا, ملتے ملتے ایک بار پھر ملا, دیکھا میں نے کہ اس کے چہرے کے رنگ متغیر ہے, چہرے کا رنگ اڑا ہوا. تو میں نے پوچھا کیا کوئی بھائی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ بہت پریشان ہوں. ہاں میں اتنے سالوں سے اس قبرستان میں رہ رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ جو کل رونما ہوا میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا. کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک میت لائی گئی, اور جب میت کو لائی گئی تو قبرستان کے کونے میں اس کو دفنا دیا گیا. جب اس کو دفنا دیا گیا کہ میں ابھی اپنے دروازے کے صحن پہ یا جو بھی جگہ ہوگی وہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اچانک سے بدبو بالکل پورے قبرستان میں پھیل گئی, اور ایسی شدید بدبو کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس بدبو کو کہ میں کیا کروں, کیسے بچوں. کہتے کہ میں اس بدبو سے ابھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتے کے مانند, یعنی کتا نہیں تھا, کتے کی مانند, لفظ یہی ہے, کتے کی مانند ایک وحشت ناک جانور جو ہے یہ زمین سے نمودار ہوا اور اس کے قبر کے قریب پہنچا اور وہاں جا کے غائب ہو گیا, اور بدبو اسی کتے سے آ رہی تھی جو کتے کی طرح. میں بالکل بہرحال میرے وجود میں بالکل ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ جانور وہاں پر بالکل وہاں غائب ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں اسی جستجو میں میری آنکھیں بالکل خیرہ ہو گئی اور میں اچنبھے میں رہ گیا, میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا. ابھی میں اسی کشمکش میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک قبرستان خوشبو سے معطر ہو گئی اور پورا قبرستان میں خوشبو پھیل گئی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلا, برآمد ہوا, اور بے حد خوبصورت, اس کی چہرے کی رونق ایسی تھی کہ انسان اس کی طرف بالکل مائل ہو جائے, اور بالکل خوشبو سے بھرا ہوا انسان. میں نے دیکھا کہ وہ اسی قبر کے قریب پہنچا جہاں وہ کتے کی طرح انسان جانور تھا, تاکہ اسی کے قریب پہنچا اور وہاں جا کے وہ بھی. میں بالکل اچنبھے میں رہ گیا اور اس کشمکش میں کہ پروردگارا یہ جو ملکوتی مناظر ہے کم سے کم اس کو تو واضح کر, میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے پہلے کچھ مومنین ایسے گزرے ہیں کہ جن کو الہام یا بہرحال جن کو یہ چیزیں ہو جایا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا اور مجھے آواز قدرت آئی, یا مجھے آواز ایسا سمجھ میں آ رہا تھا, یہ انسان اس سے اندازہ لگا رہا تھا. واقعے میں تو یہی ہے, انسان اس سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اللہ نے اس کی طرف ایک الہام کیا. اور الہام یہ کیا, یہ جو وحشت ناک جانور جو تم دیکھ رہے تھے یہ اس کے برے اعمال تھے کہ جس نے بہت زیادہ دنیا میں وجہ لایا. برا اعمال جو اس نے کیا ہے بہت زیادہ وجہ لایا, لہٰذا یہ جو وحشت ناک جانور دیکھ رہے تھے اس کے برے اعمال ہے. اور یہ جو انسان کو جو تم نے دیکھا جو بالکل خوبصورت اور بالکل معطر انسان تھا, یہ اس کے نیک اعمال تھے کہ جو تم نے ابھی دیکھا. پھر وہ کیا شخص کہتا ہے جو شیخ بھائی کا دوست ہے, وہ کہتا ہے, ابھی بیان کر رہا واقعہ, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جو شخص قبر کی طرف غائب ہو گیا تھا وہی شخص زخمی حالت میں قبر سے باہر آیا. جس شخص کو دیکھا تھا وہی شخص زخمی حالت میں قبر سے باہر آیا. اور جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تو وہ صرف سامنے سے مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ چونکہ اس کے اعمال بہت زیادہ برے تھے لہٰذا میں اس کے قریب نہ ہو سکتا. اس کے اعمال اچھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر الہام ہوا اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب اس کے برے اعمال کی سزا اس کو دے دی جائے گی اس کے بعد وہ نیک عمل اس کے قریب ہوگا. صلوات اللہ محمد بس ختم کر رہا ہوں. نتیجہ آپ کی خدمت میں, جب انسان کوئی عمل بجا لاتا ہے نا, امام کے نزدیک وہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. چونکہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں, آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے, آپ کے دل میں محبت حسین ہے. یہ فرش ازا آپ کو یہاں تربیت بھی دیتی ہے اور آپ کو دین کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے کہ دیکھو جب یہاں سے جانا تو جو دنیا کو تم دیکھ رہے ہو بالکل الگ ہے اور یہ دنیا بہت الگ ہے. ہمیں کون سی دنیا چاہیے جہاں ہمیں نجات مل جائے؟ تو پھر یاد رکھو نجات تو صرف اور صرف رسول اللہ نے بتایا کہ ان الحسین
مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. صلوات علی محمد. نجات کو یہاں وہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف امام حسین کی محبت اپنے دل میں لیے رہو, آپ کو نجات مل جائے گی. چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے, جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا. نجات کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ان کی تفسیر بھی روایت ہے جو نجات کے سلسلے میں. لیکن انسان اس دنیا میں آتا ہے, گناہ کرتا ہے, نہیں معلوم کتنے گناہ کرتا ہے, لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو سزا کب ملتی ہے؟ مرنے کے بعد. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم ایسا عذاب سے مزہ چکھائیں گے, ایسا مزہ چکھائیں گے کہ وہ انسان تڑپتا رہے گا, موت مانگے گا, لیکن اس کو موت نہیں ہے. ہم سب پروردگارہ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارہ اپنے ہمارے جتنے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں معاف فرما. لیکن عزیزان محترم, حق ادا نہیں ہوتا مجلس کا جب تک اہل بیت کے مصائب نہ یاد کریں گے. اور یقین جانیں ہمارے دل کو سکون ہی بھی مصائب اہل بیت سے ملتا ہے. جس اصال ثواب کی مجلس ہے, جس مرحومین کے سلسلے میں مجلس ہے, امام حسین اگر کربلا میں قربانی نہ دیتے تو سوچیں ہم اپنے مرحومین کو کیا دیتے. امام حسین اگر کربلا میں اپنے آباء, امام حسین اگر کربلا کے میدان میں اپنے گھر و بار کو اگر نہیں لوٹاتے تو ذرا تصور کریں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کار خیر کرتے. روایت کہتی ہے کہ 9 محرم کی رات ہے, جناب سکینہ امام حسین کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بابا جب سے آپ نے اپنی حجت تمام کی ہے میں نے خیمے کے پشت سے ایک بیوی کی مسلسل رونے کی آواز سنی. اللہ محسوس کریے گا کہ کربلا کا عالم کیا تھا. امام حسین علیہ السلام سے جب یہ بچی نے کہا نا تو مولا رونے لگے. کہا سکینہ یہ تمہاری دادی ہے جو جنت البقیع سے چل کر ہمارے ساتھ اس کربلا کے میدان میں آئی ہے. اللہ. امام حسین سے روایت ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ جب آخری میں کوئی نہ بچا نا, جب سب کچھ قربان ہو گیا تو میں نے سب سے زیادہ اپنی ماں کو یاد کیا. اللہ, سب سے زیادہ اپنی ماں کو یاد کیا. امام سجاد نے یہ روایت نقلی کی, سب سے زیادہ امام نے اپنی ماں کو یاد کیا. اور آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ چلا ہے, جب ماں سے ودا ہوئے ہیں تو اس عالم میں ودا ہوئے کہ اماں حسین جا رہا ہے لیکن شاید کبھی لوٹ کر مدینے نہ آئے. جنت البقیع سے اپنے آپ کو ودا کیا, کربلا کے میدان میں پہنچے, ہر ایک شہید کا لاشا اٹھا رہے تھے. ماں مجھے نہیں معلوم جناب زہرا اپنے بیٹے کو کس عالم میں دیکھ رہی تھی. تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے سنبھل نہ سکے اور جب زین پہ جانے لگے تو ایک ماں تھی, اور ایک ماں نے اپنے بیٹے کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا تھا اور کہہ رہی تھی آجا میرے لال آجا, ارے میں نے اپنے بالوں سے تیرا مقتل صاف کیا ہوگا. ہار باب ازا حسین گھوڑے سے سنبھل نہ سکے, زمین پر گرے. اب ایک تاریخ بتاتی ہے امام حسین زمین پر نہیں گرے, اللہ اللہ کہاں پھر گئے. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا لاشا نہ آسمان پہ تھا ارے نہ زمین پہ تھا, بالکل گھوڑے بالکل تیروں پر معلق ہو گیا تھا. ہائے میرا مظلوم امام کہ جس کا جنازہ, جس کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تھا. اب ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بیٹا تیروں پر معلق ہو جاتا ہے اس کے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ارے ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہوگا, آجا میرے حسین آجا, میری آغوش میں آجا, تیری ماں تیرے لیے بے چین ہے, تو اپنے ماں کے لیے بے چین. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا